ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے مغرب کی اذان سے پہلے کہ چہرے کے اوپر جھاریاں ہو، فورے و فنسیاں ہو تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے، ایک زبردست عمل ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے لیے استعمال فرمائی، اور وہ ہے والضحیٰ، صرف والضحیٰ۔ والضحیٰ کتنا ہی پیارا اور خوبصورت چہرہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لفظ کو آپ صبح اور شام 3 بار درود ابراہیم، 3 times درود ابراہیم، اور 100 مرتبہ the word of this Quran والضحیٰ 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 100 مرتبہ، 100 دانے کی تسبیح لے اور اس پر پڑھ لے۔ پھر 3 بار درود ابراہیم کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیر دیں۔ 40 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھیں کہ چہرے کے اوپر سے ہر قسم کی جھاڑیاں، فورے فنسیاں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے جو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اس سے دور کر دیں گے۔ اسپیشلی our young girls, they have normally so many pimples on their face. Very, very beneficial, very, very nice. And you will see چہرہ نکھار کر سامنے آئے گا، بیوٹیفل۔ یہ کر کے دیکھیں، یہ عمل میں نے پہلے نہیں بتایا آپ کو۔ آپ اس کو 40 دن صبح شام کیجئے اور اپنے چہرے پر دم کیجئے۔ دوسرا عمل جو کسی نے پوچھا تھا، ویسے عمل تو بہت سارے ہیں کہ بھئی ہم میاں بیوی میں محبت کم ہوتی رہی اور کم ہوتی گئی۔ پہلے ہماری بہت محبت تھی، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ہم ایک دوسرے سے دوری ہو رہی ہے۔ تو یہ عمل ایک عمل عجیب ہے۔ اگر بیوی کا مسئلہ ہے تو شوہر پڑھے، شوہر کا مسئلہ ہے تو بیوی پڑھے، بچوں کا مسئلہ ہے تو ماں باپ پڑھیں، بھائی کا مسئلہ ہے تو بھائی پڑھیں، بہن کا مسئلہ ہے تو دوسری بہن، ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ عجیب عمل ہے، بہت زبردست اللہ کے نام ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نام جو ہے نا ہم لوگ ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نام میں لاکھوں کروڑوں مصیبتیں دور ہو سکتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سوچ سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں مصیبتیں، مشکل کا حل اللہ نے اپنے نام میں رکھا ہے، لیکن ان ناموں کے میننگ کو پہلے سمجھیں، صرف اگر نام پڑھ لیں تو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو آدمی ان للہ تعالی 99 اسما احصاها دخل الجنہ، جو اس کو پڑھیں روزانہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تو نام کے فضائل ہیں، ایسے نام ہے اللہ کے، اس کو پڑھ کر دعا کی جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کا نام اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت سارے نام ہیں، تم اس نام کے ساتھ ایما تدعو دعا کرو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس نام کو پڑھ کر آپ اللہ سے مانگو نا، اللہ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ لیکن نام کے میننگ کو تو سمجھیں،
حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ماں ہیں ان سے کہا عائشہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے اللہ کے ناموں کا کہ میں اس کو پڑھتا ہوں تو میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ مجھے بتائیے نا وہ کون سا ہے کہ میں بھی دعا کروں؟ فرمایا نہیں، شاید تم اس سے کچھ دنیا مانگ لو۔ حالانکہ ام المومنین کو دنیا کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی زندگی ان کے گھروں میں کتنے دن تک یہ کوکر چولہے نہیں جلتے تھے۔ اتنی پاکیزہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حافظہ عالمہ محبوبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو پھر وضو کیا، وضو کر کے مصلی پر بیٹھی۔ میں آگے بتا رہا ہوں، ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے لیکن آف ایئر، تو آپ کا نمبر مل سکے گا مولانا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اسٹوڈیو سے بعد میں لے لیں۔ اوکے، تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ یہ عجیب حالت، صدیقہ محبوبہ وضو کر رہی ہے، آ کے مصلی پر بیٹھ گئی۔ کہاں پر؟ مصلی پر۔ ہاں، سب چیزوں کا حل اللہ کے سامنے 2 رکعت حاجت کی نماز پھر اللہ سے مانگنے میں ہے۔ بیٹھی اور یوں دعا کر رہی ہے، حدیث میں ہے اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، بِاسمک اللہ، تیرے نام اللہ کا واسطہ، وَبِاسمک الرحیم، تیرا نام رحمان کا واسطہ، وَبِاسمک الرحمن، رحمان کا واسطہ، رحیم کا واسطہ، وَبِاسمائک الحسنى کلھا، تیرے سارے ناموں کا واسطہ، ما علمت منہا وما لم اعلم، جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تیرے بہت سارے نام ہیں، قرآن میں ہے کتنے نام ہیں، لیکن مجھے کچھ معلوم ہے کچھ نہیں ہے۔ ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر کیا کتنے اچھے انداز میں بول رہی ہے، دیکھو میں تجھ سے اللہ اور رحمان اور تیرا نام رحیم کا واسطہ اور سارے ناموں کا واسطہ، جو مجھے معلوم ہے جو مجھے معلوم نہیں، ان تمام کا واسطہ دے کر اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، فرمایا عائشہ سبحان اللہ، یہی تو وہ نام ہے جس کو میں کہہ کر اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ نے تیرے دل میں ڈال دی ہے۔ وہ کون سے نام؟ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام، اور اللہ سے کہے تیرے ناموں کے واسطے سے۔ ہم لوگ نام تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا میننگ نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی امن کے لیے جھگڑے بہت زیادہ ہے، کوئی امن کے لیے سکون کے لیے کوئی نام بتاؤ۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ 2-3 جی ہیلو السلام علیکم۔ ہاں جی، 2-3 رمضان، 2 کے 3 رمضانوں میں نا میں نے اعتکاف بیٹھنا تھا آخری 5-6 دنوں میں، تو وہ میں بیمار ہوئی تھی تو میں نہیں رکھ سکی، تو وہ اب اعتکاف، رمضان کا اعتکاف اب میں کر سکتی ہوں؟ مطلب آپ نے پہلے کہا تھا کہ صرف 1 دن آپ کر سکتے، 1 دن روزہ رکھو اور وہ کور ہو جائے گا سارا۔ صحیح ہے، دوبارہ بتا دیں بس کافی ہے، 1 دن 1 رات، 1 دن اور 1 رات روزے کے ساتھ گزار دو۔ دن میں روزہ رکھو، دن میں بیٹھو اور رات گزار، رات پہلے آتی ہے، رات سے بیٹھ جاؤ مغرب سے، دوسرے دن مغرب تک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر جیسے ایک رمضان مس ہوا ہے نا جو 5-6 روزے، تو اس سے پہلے جو وہ سارے ایک کور کرے گا؟ ایک کور کرے گا جی۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئی فار ایگزامپل 5 دن کے لیے اور بیمار ہو گئی یا کچھ پرابلم ہو گیا، تو آپ کا جس دن کا چھوٹا اسی دن کا آپ کو اعتکاف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کا نہیں کرنا ہے۔
اچھا تو اچھا نہیں تو جو اور 2-3 رمضانوں میں ایسے کیے ہوئے ہیں نا مس ہوئے. تو آپ کے جتنے رمضان کے گزرے ہیں، جیسے ایک رمضان کا ہے تو ایک روزہ کے ساتھ ایک اعتکاف، پھر ٹھیک ہے، دوسرے ایک رمضان رمضان کا ایک، دوسرے رمضان جی کا دوسرا، جی تیسرے رمضان کا تیسرا. جی ہاں. ٹھیک ہے، اوہ مہربانی. میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے نام کو پڑھ کر، لیکن اس کے میننگ کو سمجھے نا. جیسے ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ امن کے لیے، گھر میں سکون ہو جائیں، امن ہو جائیں، جھگڑے بہت ہے، میاں بیوی میں جھگڑے بہت ہے، بچے بات نہیں سنتے، تو میں نے کہا اللہ کا نام ہے یا مؤمنو، یا مؤمنو، المؤمن المہیمن، یا مؤمنو پڑھو، 100 بار پڑھو روزانہ صبح اور شام، یا مؤمنو، یا مؤمنو پڑھو. جیسے ابھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کو کہ وہ میاں بیوی کے لیے، تو اس کے لیے جیسی جیسی پریشانی ہے ویسے پڑھو. ہم نے اپنے استاد سے سیکھا ہے، بتایا انہوں نے، جیسے ابھی میں نے بتایا انہوں نے کہ بھئی جیسے کسی کے گھر میں اولاد کی شادیاں نہیں ہوتی ہے تو اللہ کا نام یا والی یا ولی، یا والی یا ولی، اللہ کا نام ہے یا والی یا ولی، الولی اللہ کا نام ہے، یا الولی یا ولی یا والی. کیونکہ والی کا معنی ہے وہ اولاد یا اپنے بندوں کی پرورش کرنے والا اور اس کے ہر حقوق کو پورا کرنے والا. بھئی اللہ میرا والی ہے، مددگار ہے. ہم اس طرح سے کہیں اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن میں ہے اللہ مومن کا ولی ہے، مددگار ہے، ہیلپر ہے، سپورٹر ہے، ان کے کام، بگڑے ہوئے کام کو پورا کرنے والا ہے. میں نے کہا اس کو پڑھو. تو وہ دونوں میاں بیوی کا جو مسئلہ تھا تو اس کے لیے میں نے ان کو بتایا یا حنانو یا حلیمو پڑھو. غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. حلیم کے معنی برداشت کرنا، صبر کرنا. سو میں نے کہا 100 بار صبح میں یا عشاء کے بعد صرف ایک بار، آفٹر عشاء ونس ایوری ڈے، عشاء کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لو، اور یا حنانو یا حلیم، یا حنانو یا حلیم، یا حنانو یا حلیم ٹوگیدر 100 ٹائم پڑھ لو، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. پھر اس کے بعد دعا کر لو اللہ سے. دم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تیرے اس نام سے میں دعا کرتا ہوں. اگر شوہر کے لیے بیوی پریشان، بیوی ہے تو شوہر کے لیے، تو جس کے لیے کرنا چاہے اپنی اولاد کے لیے، کھانے پینے میں دم کر دے تو بھی ٹھیک ہے. نہیں کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے، تو پھر سمپل، بہت آسان ہے، ویری سمپل. مصلی پر بیٹھ لے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، سنت و وتر پڑھنے کے بعد 100 دانے کی تسبیح لے لے اپنے ہاتھ میں، درود ابراہیم 3 بار پڑھ لیا جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھ لیا 3 بار، اور اس کے بعد یا حنان یا حلیم، یا حنان یا حلیم، یا حنان 100 دانے گن لیے، اور پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک تیرے ان ناموں کی برکت سے اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، میرے بچے کی، بچی کی، میرے شوہر کی، میری بیوی کی، میری بہن کی، میرے بھائی کی، اے اللہ تو حل فرما دے. ایک کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی اب میرے شوہر میرے سے بہت لڑتے ہیں. میرا ایک بچہ ہے 2 سال کا، اب ایک بچہ ہوا ہے وہ 1 مہینے کا ہے، لیکن میرا شوہر مجھے ہمیشہ یہ کہتا ہے میرے بچے نہیں ہیں، میں نے ڈی این اے کروانا ہے، ڈی این اے کروانا. اور اتنا لڑتا ہے، اس کی ماں بہن اتنی میرے خلاف پٹیاں پڑھاتے ہیں، اتنا لڑتا ہے میرے ساتھ، لیکن میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، گھر بسانا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں اتنا لڑتا ہے، کہتا ہے میں نے اور بیویاں اور شادی کر لینی ہے، دوسری شادی میرے ساتھ ہے، کہتا ہے میں نے اور کر لینی ہے، اور بچے بڑے ہیں، اور لڑکیاں بہت ہیں میرے لیے.
تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, گھر بسانا چاہتی ہوں, میرے بچوں کا باپ ہے, میں نہیں چاہتی ہوں کہ طلاق ہو یا اس طرح ہو یا کسی اور عورت سے اس طرح شادی کرے. آپ تو آپ نے مجھے بتائیں جو پلیز. بہت وظیفہ مارتا ہے مجھے, بہت گالیاں دیتا ہے مجھے, میرے ماں باپ کو بہت مجھے تو اتنا مارتا ہے, پیٹتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سنتے رہو, ٹھیک ہے, سنتے رہو. تو ابھی میں یہی تو بات بیان کر رہا تھا. میں گھر گھر کی پریشانیاں ہیں, گھر گھر کی پریشانیاں ہیں. ہر گھر میں جا کر دیکھو بس مصیبت ہی مصیبت, یعنی سکون کوئی نہیں. چونکہ الحمدللہ اللہ پاک تو مجھ سے 30 سال سے یہ کام لیتا ہے, 30 سال ہو گئے, یہ وظائف یہ چیزوں میں مجھے 30 سال ہو گئے. اور میں نے کون سے شیخ کے پاس نہیں گیا, کون سے اپنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کتنے دنیا سے چلے گئے, کس کے پاس نہیں گیا, مجھے کس سے اجازت, کتنے بڑے بڑے علماء سے الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے, اجازت ہے الحمدللہ. اور میں نے کتنے ایسے واقعات, صرف یو کے کی بات نہیں, نیشنل انٹرنیشنل میں ہر جگہ جہاں بھی گیا پریشانیاں, کبھی بچے کی, کبھی بچی کی, کبھی شوہر کی, کبھی بہو کی, کبھی ساس کی, کبھی کس کی. ان تمام پریشانیوں کا حل میں نے دیکھا اللہ کے نام میں اللہ پاک نے رکھا ہے. یہ 2 صورتیں ہیں, یاد رکھو. یا اللہ کا پورے سارے 99 نیم ایک کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لو اور اس کو حرز جان بنا لو کہ میں اس کو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھوں گی تاکہ جنت میں بھی جاؤں اور دنیا میں میرا گھر جنت والا بن جائے, سکون ہو جائے, پریشانیاں دور ہو جائیں. کچھ نہیں کرنا ہے, یہ اللہ کے 99 نیمز ہیں, وہ ایک بار ہر نماز کے بعد پورا پڑھ لیں. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے. تو اس کو ایک کاپی کر کے اپنے پاس رکھے. پاکی کے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ناپاکی کے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں, قرآن کی آیت نہیں ہے, یہ اللہ کے نام ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام الرب المقسط الجامع الغنی المغنی المعطی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع والباقی الوارث والرشید والصبور جل جلالہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. یہ کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے 2 کویشچن پوچھنے ہیں. ابھی آپ نے ودعا کے بارے میں بتایا ہے, تو وہ جو جسم کے اندر زخم ہو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ چہرے کے زخم کے لیے نہیں, اندر کے جسم میں کوئی زخم ہو اس کے لیے کر سکتے ہیں؟ دم کر سکتے ہیں. جی. اور دوسرا جو آپ نے سورۃ یاسین کے بارے میں پہلے بتایا تھا نا ایک دفعہ حاجت کے لیے, وہ ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ ابھی میرے ذہن, چونکہ جب میں بولتا ہوں تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو وہ یوٹیوب پر دیکھ لیں آپ, یوٹیوب پر وہ پروگرام موجود ہے, آپ سن لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ویری نائس, ماشاءاللہ. سنتے رہیے, دعا کیجیے ہمارے لیے. اچھا, میں سنا رہا تھا کہ اللہ کے یہ ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر بتاؤ. بھائی میرے 2 کویسچن ہیں. جی بتائیے. ایک میرے بیٹے کو ہے نا, جو وہ لقبہ نہیں ہوتا ہے, جی ہاں, سٹروک ہوا, وہ ہو گیا ہے, تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. اور دوسرا جو ہے
پہلے میں نے آپ کو فون کیا تھا، تقریباً 1 سال ہو گیا یا اس سے کم زیادہ، مجھے نہیں یاد. میری بہن کے ہاتھ خراب ہوئے تھے تو آپ نے کوئی صورت بتائی تھی، تو اس کے ہاتھ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، اور اب اس کے ہاتھ پھر خراب ہو گیا اسی طرح. اچھا ماشاءاللہ. چلو اور دوسرا جو ہے اس کو وہ بہت چکر آتے ہیں. آج 2 ہفتے ہو گئے اس کو اتنے چکر آتے ہیں، اتنے، وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی گئی ہے، کوئی آرام نہیں آیا، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو پلیز اس کے لیے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ. تو میں آپ کے سامنے ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بتائیے. وعلیکم السلام مفتی. Is it okay if I speak English, Mufti? Yes, no problem. Jazakallah, thank you very much, Mufti. Mufti, I've got a question for you. جی. My mum, she has a burning sensation in her chest. جی. And she's been doctors and hospital. Alhamdulillah, they haven't found anything. But she's vomiting and she's having this, when she eats food, it's like a burning sensation. Okay. So I wanted to ask if you knew wazifa or something that could help her. Jazakallah. Okay. میں بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. لسن انشاءاللہ، I'm going to tell you انشاءاللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، مجھے میرے آپ سے 2 کوشچن ہیں. جی بتائیے. جی، کہ ایک تو میرا بھانجا ہے، اس کی شادی کا کہیں کو بھی کرتے ہیں تو وہ کچھ سیٹل نہیں ہو پاتا. جہاں پہ بھی رشتہ دیکھا تو ابھی 3-4 سال رکھا ہوا رشتہ تو ختم ہو گیا. تو ابھی دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ لڑکی کا نام حمیرہ ہے اور میرے بھانجے کا نام عمیر ہے. تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اس کی والدہ کا نام، میرے بھانجے کی والدہ کا نام ہے تعظیم اختر اور باپ کا نام ہے نصیب حسین. وہ نہیں ہے دنیا میں. تو لڑکی کے جو ہے وہ اس کا ماں کا تو نہیں، لیکن باپ کا نام قمر ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کوشچنس ہے؟ اور یہ ہے کہ دوسرا میرے بھی جو بھائی، میری بہن ہے، اس کی بھی شادی کا کوئی معاملہ نہیں بنتا. تو یہ بھی پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے جو نام ہے نا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 99 نیم پڑھے ہیں، بس ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے دعا کر لو. جب جنت مل جاتی ہے اس کے پڑھنے پر، تو اللہ ہمارے گھر کو جنت کیوں نہیں بنائے گا؟ یقیناً سکون والا. لیکن میاں بیوی کی محبت کے لیے جو میں بتا رہا تھا کہ وہ 3 بار درود ابراہیم اور 100 بار یا حنان یا حلیم، اور پھر 3 بار درود ابراہیم ہے، اس کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا کریں یا دم کر کے پلا دیں، کھلا دیں. انشاءاللہ محبت کثرت سے ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کے فرما بردار ہو جائے گی. بہن نے سوال کیا تھا کہ سٹروک ہوا ہے بیٹے کو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں ان کو مکمل شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرماوے. آپ سب آمین کہو، اس لیے کہ ہم جب کسی کے لیے آمین کہتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تمہاری بھی حفاظت فرماوے، تمہیں بھی شفا عطا فرماوے. تو سٹروک کے لیے 2 چیز ہے. نمبر 1 اولیو آئل، زیتون کا تیل ہے، اور مسترڈ آئل، ان دونوں کو مکس کیا جائے. 100 گرام مکس کر دیں، یا 50 گرام یا 100 گرام، اور اس میں سورہ فاتحہ 41 ٹائم دم کر لیں. ہر وقت بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور آمین کہیں، لیکن بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوائنٹ کریں. کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طرح پوری سورت پڑھ لیں. آمین. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ال نہیں پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین آمین. اس طرح 41 ٹائم. ایک اور کال لے لیتے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، ابھی جو 2 نام بتائے ہیں، یا حنانو یا حنامو، کیا بتایا؟ یا حنانو بڑی ہا نون الف نون، یا حنانو یا حلیمو.
یا علیمو، حلیمو، ہیج ایک سر یا حلیم، ہا کے ساتھ، بڑی ہا ہے نا، حلیمو، حلیمو، حلیم کے معنی بردبار، برداشت کرنے والا، یا حنانو یا حلیمو. جی جی صحیح. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. تو یہ 41 ٹائم اس کو دم کر لیا جائے، درود ابراہیم بھی پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد اس اولیو آئل اور مسترڈ آئل جو مکس کیا ہے اس کو پابندی کے ساتھ شام میں سونے کے آدھے 1 گھنٹے پہلے اس کو بیٹھ کر کے مساج کریں. مساج کا طریقہ ہمیشہ یہ رگیں نیچے جاتی ہے تو اوپر سے نیچے لانا ہے، تھوڑا سر میں کر لیں، تھوڑا گردن پر اس طرح، اور پھر نیچے، اور ہتھیلیوں میں ضرور مساج کریں، ہتھیلیوں میں اور پیر کے تلوے میں، انڈر دا فیٹ، اور یہ ہتھیلی ہے پام، اس پر، انگلیوں پر، اور اوپر کریں. انشاءاللہ یہ عمل کریں 40 دن کے لیے، اللہ پاک مکمل شفا عطا فرمائیں گے. دوسرا سوال، پہلے ہمارے کسی ایک سسٹر کو میں نے علاج بتایا تھا جن کے ہاتھ خراب ہو جاتے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے اولیو آئل والا. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی برادر. I'm ringing in regards to I'm finding struggling at the moment for the job. Can you go away a little bit far from your TV, please? I can't hear you properly. Can you go another room? Hello? Okay. Hello? غالباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی برادر. جنید بولود پریسٹن تھی. یا پوچھو آج مارو بہت پرابلمس ہے مارو جاب نہ تھی. اوکے. نہ مارو سنی مارو پیرنٹس ہاتے پرابلمس ہے دمال تھا جاب نہ تھی گیس پاپا ممی میرے ہاتھے نہ تھی ہاپی سے. اچھا بھائی، ایک ہارا مہارو علاج تنے بتاؤں تو میں ہم برجے. اوکے انشاءاللہ. اوکے ہمڑا کرجے ملیجے ہم انشاءاللہ. اوکے. اچھا، تو دوسرے نمبر پر ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب. السلام. جی جی مفتی صاحب، میرا ایک بہت پریشان کن مسئلہ ہے، تو وہ میں کافی دیر سے، میں نے 2-3 ہفتے پہلے آپ کے موبائل پہ ٹیکسٹ کیا تھا، شاید وہ موبائل نمبر پرانا تھا یا کیا، کوئی اس کا جواب نہیں آیا اور بہت زیادہ میں پریشان ہوں. تو میں اگر ٹیکسٹ کروں تو آپ مجھے جواب فرمائیں گے انشاءاللہ. تو نمبر مجھے اگر آپ کا ملے، شاید وہ غلط نمبر ہے میرے پاس جو پہلے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ اسٹوڈیو سے بات لے لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. یہ سوال جو کیا تھا کہ ہاتھ پہلے خراب ہو گئے تھے اور میں نے کچھ بتایا تھا تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عطا فرمائی تھی. ان کے لیے بھی یہ اولیو آئل والا عمل بہت اچھا ہے. اس میں اگر سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. ایک تو یہ ہے. دوسرا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل بتایا ہے. یہ اسی طرح کہ اولیو آئل میں یا پھر کہتے ہیں کہ روز واٹر میں دم کر کے اس کو لگایا جائیں، اولیو آئل میں لگائیں، یا پھر اگر روز واٹر میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 11 مرتبہ اور سورہ علم نشرح لک صدرک 11 مرتبہ آگے پیچھے درود پاک دم کر کے روزانہ پابندی سے اس کو لگایا جائیں. ساتھ میں اگر چکر آتے ہو، جیسے انسان کو ہر وقت دماغ اس کا سپننگ ہوتا رہتا ہو، تو زبردست عمل یہ ہے کہ یہ
لیمن شربت میں لیمن کا جو شربت ہو یعنی آدھا لیمن کاٹ کر پانی میں ڈالیں، اور اگر شوگر ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں، اس میں یہی 2 صورتیں 3 بار دم کر لیں، الم نشرح لک صدرک والی اور انا انزلناہ دم کر لیں اور اس کو پئیں، انشاءاللہ یہ چکر وغیرہ آنا فوراً بند ہو جائے گا۔ یہ عمل دن میں 2 بار کر لیں، صبح اور شام، انشاءاللہ۔ غالباً میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر انشاءاللہ آئندہ کل یہ یوٹیوب پر یہ پروگرام چلا جائے گا، آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، ایک ہمارے بھائی نے فون کیا تھا ان کی والدان کے لیے کہ جلن ہو جاتی ہے اور قے ہو جاتی ہے، وہ یعنی کھانا کھانے کے بعد is burning on her chest and she vomits there's a burn more۔ اس کے لیے 2 عمل ہے۔ ایک عمل تو یہ والا ہے جو میں نے بتایا کہ صبح 1 لیٹر پانی میں درود ابراہیم 3 بار اور الم نشرح لک صدرک، سینے کے لیے خاص ہے، یہ سینے کے کوئی بھی پریشانی کے لیے اور پیٹ اور سینے کی کوئی بھی پریشانی کے لیے یہ عمل بہت زبردست ہے۔ سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی ساری سینے کی پریشانیوں کو، بوجھ کو ہم نے دور کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، سو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ یہ صورت 7 بار صبح 1 لیٹر پانی میں دم کر دیں اور امی سے کہیں کہ وہ صبح دوپہر شام تک میں یہ پانی پورا کر لیں، کوشش کریں اس کو پورا کرنے کی، پھر دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں، 11 دن کا عمل کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ اور یہ صورت اگر امی کو منہ پہ یاد ہو تو اپنے سینے کے اوپر بھی دن میں 3 بار بلو کیا کریں، 7 بار صبح میں، 7 بار دوپہر میں، 7 بار شام میں، اس کو اپنے سینے پر دم بھی کریں، پانی میں دم کر کے پی لے، انشاءاللہ برننگ پرابلم ول گو اوے انشاءاللہ۔ شادی کے لیے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی یا اس کے ماں باپ ایک چھوٹا سا استخارہ کر لیں۔ استخارہ لوگ بھول گئے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب میں بتائیں گے، خواب میں بتا دیں یا تمہارا دل گواہی دے گا کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا۔ یہ استخارہ کی زبردست حقیقت ہے۔ استخارہ کا معنی میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہوں، تو اگر خیر نبی ہوگی تو انشاءاللہ استخارہ کی برکت سے اللہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ 2 دعائیں حدیث میں آتی ہے، ایک لمبی دعا ہے اور ایک چھوٹی دعا ہے، 2 میں سے کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں۔ استخارہ کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، بس یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور استخارہ کی دعا پڑھ لیں جو آن لائن ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ جس رائٹ استخارہ دعا straight away you will see on website انشاءاللہ that اللہم انی استخیرک، یہ دعا پڑھ لیں ایک بار، اور نیت بھی کر لے اللہ پاک یہ لڑکی یا جس لڑکے سے مجھے شادی کرنی ہے اگر میرے لیے خیر ہے اللہ پاک تو آسانی فرما دے، اور اگر خیر نہیں ہے چونکہ زندگی بھر کا سودا ہے، اگر خیر نہیں ہے اللہ تو بھی میری رہنمائی فرما، خیر ہے تو بھی، خیر نہیں تو بھی، اے اللہ پلیز ہیلپ می that I'm going to get married with this girl or with this boy, please help me Allah, it will be good for my life or not۔ بس 2 رکعت نفل نماز، نارمل نفل نماز عشاء کے بعد before sleep، just make wuzu، 2 رکعت نفل نماز and read this dua once۔ Oh, another small dua comes in hadith، coming in hadith، Allahumma khirli
अल्लाहुम्मा खिरली वस्तखरली अल्लाहुम्मा खिरली, ए अल्लाह ये मेरे लिए आसानी फरमा दे। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, छोटी दुआ है। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली 11 मरतबा पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ के सो जाएं। इंशाअल्लाह 7 दिन तक मुसलसल पढ़ें तो बड़ी दुआ पढ़ लें या छोटी दुआ पढ़ लें, अल्लाह ताला दिल में डालेगा, या फिर कोई कैफियत सामने आ जाएगी, या सुबह उठते ही अल्लाह ताला दिल के ऊपर इल्का कर देंगे, यस और नो। बेस्ट यही है। मैं समझता हूँ बजाय इस तरह चेक करने के, ये माँ या बाप या बेटा या बेटी जो भी हो इस्तिखारा करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। इसी तरह बहन भाई की शादियां न होती हो तो सबसे पहले देखो, मैं कहाँ करता हूँ, हम लोग वजीफ़े तो करते हैं लेकिन फ़राइज़ अदा नहीं करते। फ़र्ज़ नमाज को उसके टाइम पर अदा करो, फ़र्ज़ नमाज को अदा करो, सिंपल। फ़र्ज़ नमाज सुन्नत और फ़र्ज़ पढ़ लो। हर फ़र्ज़ के बाद आप अल्लाह का नाम, उलमा किराम ने, मैंने पहले बताया था या लतीफ़ु या अज़ीज़ु, या आज मैंने और 2 बताए, या वाली या वलीयु या वालियु, तो 4 नाम हो गए। या लतीफ़ु या अज़ीज़ु या वाली या वली, या लतीफ़ु या अज़ीज़ु या वाली या वली। एक 100 दाने की तस्बीह ले लें और 100 बार पढ़ लें ऑल टुगेदर, सब साथ में, और फिर अल्लाह से दुआ कर लें, अल्लाह मेरे लिए ये रास्ता खोल दें, एक तेरे नबी की सुन्नत है शादी करना, निकाह करना, ए अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा दें कि मेरा इस सुन्नत पर अमल हो जाए। अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह मसले हल हो जाएंगे। जॉब के लिए और इसी तरह घर में परेशानी होती रहती हो तो उसके लिए, जैसे भाई माँ बाप के साथ झगड़ा है या बहन भाई के साथ झगड़ा हो, तो जाहिरी बात है कि झगड़ा होने की कोई न कोई रीज़न, वजह होगी। या तो जॉब नहीं है इसलिए, या फिर आदमी सोता रहता है घर में इसलिए, या फिर बैक आंसर करे इसलिए, बहुत सारी रीज़न है। लेकिन मैं मशवरा देता हूँ कि फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ा करें। सूरत कुरैश 30 पारे में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरत कुरैश हर नमाज के बाद 7 मरतबा, only 7 times, must recite the surah 7 times and make dua। अल्लाह ताला रोज़ी के दरवाज़े खोल दे, मुझे बेहतरीन हलाल रोज़ी का जॉब मिल जाए, और घर में ए अल्लाह शोर शराबा, आपस में एक दूसरे के साथ नफ़रत ख़त्म हो जाए, और अल्लाह घर में मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त का मामला हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह जिनकी परेशानियां हैं, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमावे, अल्लाह सब की मुश्किल को आसान फरमावे, अल्लाह हम सबको जो बात कही गई अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह फिर आइंदा मुलाकात होगी।